موضوع الدرس العدل في الشهادة، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ جب تم شہادت کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کے لیے کھڑے ہوں، لوگوں کے لیے یا دکھلاوے کے لیے یا قوم برادری کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے گواہی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گواہی شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی، بالعدل لا بالجور، گواہی جو دو انصاف ہو، اس میں ظلم نہ ہو۔ وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نهلني أبي نهلا فقالت أمي أمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نهلت مثله؟ قال لا، فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور، قال فرجع بي فرد تلك الصدقة۔ صحیحین میں یہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے اپنی زندگی میں ایک عطیہ دیا کہ یہ بیٹا صرف تمہارے لیے، نہلن عطیہ دیا۔ فقالت امی امرت بنت رواحہ، میری والدہ جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ گواہ نہ بنایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میرے والد جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جائیداد میں سے یہ عطیہ جو ہے اپنے اس بیٹے کو دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کل ولدک نحلت مثلہ، اور جو تمہارے بیٹے ان کو بھی ایسا دیا ہے عطیہ؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ منی لا اشہد ولا جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم پہ کبھی گواہی نہیں دیتا. یہ نہیں ہے کہ والد جی یہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے اور میرا ایسا ہے اس کو دے دے اور باقی اولاد کو نہ دے دے، یہ ظلم ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں کبھی ظلم پہ گواہ نہیں بننا چاہتا. یا تو سب کو عطیہ دو یا پھر کسی کو نہ دو، تمہارے مرنے کے بعد وراثت ہے جو سب کو مل جائے گی. تو کہتے ہیں کہ پھر میرے والد صاحب نے وہ جو مجھے صدقہ اور عطیہ دیا تھا وہ واپس لے لیا. تو اس لیے یعنی اس میں بھی عدل ضروری. اور آج جو ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں دو بڑے اہم مسئلے ہیں اور بڑے شدید مسئلے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ ذمہ دار ہیں جائیداد، غریب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. جس آدمی کے کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تو الحمدللہ چھوٹا ہوا ہے نا، اس پر تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، کوئی بوجھ ہے ہی نہیں. مسئلہ ہے ان سرمایہ داروں کا، ذمہ داروں کا، جاگیرداروں کا، صنعت کاروں کا، جن کی جائیدادیں ہیں وہ اپنی لڑکیوں کو بالکل حصہ نہیں دیتے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے قرآن میں دیکھو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے وراثت میں فرمایا کہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ لڑکے کا حصہ جو ہے دو لڑکیوں کے برابر ہے. تو اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھی لڑکے کا اتنا ہے، دو لڑکیوں کے ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بھئی اللہ یہ فرما دیتے للذکر اتنا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے لڑکے کے ساتھ دو لڑکیوں کا ذکر کر کے تاکید کی کہ لڑکیوں کا حصہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو نہیں دو گے تو پھر قرآن کا مخالف ہے اور حضور پاک کے فرمان کا مخالف ہے. ایک تو ہمارے ہاں یہ ظلم ہے کہ لڑکیوں کو بالکل حصہ نہیں دے، اور اس کی دلیل اور بہانے یہ بناتے ہیں کہ جی ہم نے لڑکی کو پالا پوسا جوان کیا اور اس کے بعد شادی کی اور اس کو جہیز میں ہم نے لاکھوں کا سامان دیا ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہ دیں آپ جہیز، کیونکہ جہیز دینے کا حکم تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا. جتنا طاقت ہے دے دو، نہیں دیتی ہو نہ دو. لیکن وراثت کا دینا جو ہے وہ تو ہر حال میں لازم ہے. اسی لیے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی لڑکیوں سے نعوذ باللہ ان کی شادی کر دیتے ہیں قرآن شریف سے کہ جی ہم نے قرآن سے شادی کر دی، ہمارا گھر میں رہے، مر جائے جائیداد نہ دینی پڑے. ایک تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آدمی قیامت میں اسی وجہ سے نعوذ باللہ وہ جہنم میں جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے لڑکیوں سے کہا تھا کہ بھئی بیٹا تم اپنا حصہ لو، نہیں ہم اپنے بھائیوں کو دیتی ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. وہ لڑکی کیا کرے، اس کو پتا ہے کہ مجھے ملنا تو ہے نہیں، میں خواہ اپنے بھائیوں سے بھی دشمنی لے لوں، کیا فائدہ ہوگا. تو شرعاً یہ حکم ہے کہ آپ لڑکیوں کو دے دیں، ان کے نام انتقال کریں، ان کی وراثت دیں، ان کو قبضہ دیں، اس کے بعد وہ بھائیوں کو دے دیں، لاکھ دفعہ دے دیں. اچھا اگر لڑکی کو تم حصہ نہیں دو گے مثلاً، تو اس کا خامد پھر بیوی کا کیسے حقدار بنے گا؟
یہ بھی ایک بڑا اسلام پر ظلم ہے جو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلام میں عورت کا آدھا حصہ ہے اور عورت کا آدھا حصہ ہے اور عورت کی آدھی گواہی ہے. یہ سب پراپگنڈا ہے. عورت کو اللہ نے آدھا حصہ کیوں دیا ہے کہ جب تک وہ جوان نہیں ہوتی اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہے. شادی کے بعد اس کی ذمہ داری خاوند پہ ہے. تو جب اس پر ذمہ داری کم ہے تو حصہ بھی کم ہے. تم جتنا کام کرو گے اگلا اتنی تنخواہ دے گا. ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے, ایک آدمی 12 گھنٹے کام کرتا ہے, وہ 12 گھنٹے کی تنخواہ لے گا, وہ 8 گھنٹے کی دے گا. تو عورت کی ذمہ داری بھی تو کم ہے کہ پہلے ذمہ داری ماں باپ پہ ہے, بعد میں شوہر پہ ہے. اچھا لڑکا جو ہے اس پر تو 2 ہی ذمہ داری ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں لڑکے پر ذمہ داری ہے. لڑکا شادی کرے بیوی کے خرچے کی ذمہ داری بھی لڑکے پر ہے. اس پر بوجھ زیادہ تھا تو اللہ نے 2 حصے دیے کہ بھی تمہارا حصہ ڈبل, کیونکہ تمہارا کام زیادہ ہے, تمہاری محنت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ ناانصافی نہیں, یہ عدل ہے. اچھا پھر لڑکی باپ کی جائیداد کی بھی وارث بنے گی اور خاوند کی جائیداد سے بھی وارث بنے گی. اگر اس کا خاوند مر گیا ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے اور اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملے گا. وہ تو دونوں طرف سے وارث ہے, تو اس کا حصہ کیسے کم ہو گیا؟ اس کو تو اللہ نے بڑا انصاف فرمایا, عدل فرمایا. باقی جو گواہی کی بات ہے وہ بھی سمجھ لو. ہر بات میں عورت کی آدھی گواہی نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. وہ تو صرف معاملہ ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى, اگر تم کوئی لین دین کر رہے ہو یا مرتے وقت کوئی وصیت کر رہے ہو, تو اگر ایک گواہ مرد ہے اور تو 2 لڑکیاں ہوں تو 2 گواہ ہو جائیں گے. کیوں 2 لڑکیاں ہوں؟ ان تذکر احداہما الاخری, کہ اگر کوئی ایک لڑکی بھول جائے دوسری یاد دلائے بھی یہ بات ہوئی تھی. ہر مسئلے میں نہیں ہے. اب مثلا یوں دیکھو کہ ایک عورت نے کسی بچے کو, بچہ رو رہا تھا, بیوی اندر آئی, دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے, اس نے اٹھا کے اس کو دودھ پلا دیا. کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی گواہ نہیں, کسی نے نہیں دیکھا. صرف وہ عورت کہے کہ میں نے دودھ پلایا, اس کی ایک کی گواہی سارے خاندان پہ باری ہے. کہ بھی دودھ پلانے وقت ضروری ہے کہ جا کے گواہ بلا کے لے آئے کہ میں دودھ پلا رہی ہوں. پلایا ہے وہ کہہ رہی میں نے پلایا. تو اب ایک کی گواہی, اب سارے گھر والے کہ نہیں جی نہیں, ایسے دودھ نہیں پلا, اس نے تو ویسے سینے سے لگا لیا تھا اور اس نے ویسے بچے کو چپ نہیں. عورت کہتی ہے میں نے پلایا ہے, بچے نے دودھ پیا ہے, اب بچہ اس کا بیٹا بن گیا رضائی. اس کی ایک گواہی سارے خاندان پہ باری. تو آدھی گواہی کہاں رہی جناب؟ اچھا اسی طرح مثلا ایک عورت ہے, اس کو طلاق ہوئی, اس نے کہا جب طلاق ہوئی میں حیض میں تھی, تو اس ایک عورت کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ ابھی نعوذ باللہ اس کا حیض کون کون دیکھے گا؟ اس نے کہا مجھے حیض تھا, تو ٹھیک ہے حیض, اس کی بات پر اعتبار ہے. اچھا اسی طرح مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کوئی گواہ نہیں, کوئی بندہ گواہ نہیں, گھر میں سے جھگڑا ہو گیا, اس نے بیوی کو طلاق دے دی. اب بیوی کہتی ہے کہ طلاق ہو گئی, اب خاوند بھی مکر جائے بیوی کی بات مانی جائے, کیونکہ حلال حرام کا مسئلہ ہے. ساری زندگی وہ زنا کراتی ہے, اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا. اب عورت کی گواہی اتنی بھاری ہے کہ اس کی گواہی پر اعتبار کیا جائے گا, حالانکہ کوئی گواہ نہیں. اب یہ ہے کہ معاملات میں مثلا جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کی, بہنوں کی, گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرے. دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. تو فرض محال خدا نہ کرے زنا ہے, ایک آدمی زانی,
اس میں اسلام نے کہا ہے کہ 4 گواہ ہوں، 2 بھی نہیں، 4 گواہ ہوں، اور اس میں 4 گواہ مرد عورت کوئی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس بے حیائی کے معاملے میں اللہ عورت کو نہیں گواہ بنانا چاہتا کہ اس کی عزت پہ حرف نہ آئے، اس کی عصمت پہ حرف نہ آئے۔ اچھا، اگر کوئی معاملات ہو تو پھر 2 عورتیں ہوں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ نہ کرے خدا کسی کو مصیبتوں سے بچائے، مقدمات سے بچائے، جب ایک عورت گواہی کے لیے کورٹ میں آئے گی نا جی، مخالف وکیل جو ہے نا جی، اس کا جب اس پہ وہ بحث کرے گا، آرگومنٹ کرے گا، وہ تو اس کو نعوذ باللہ ننگا کر کے رکھ دے گا، دھجیاں اڑا دے گا اس کی عزت کی۔ وہ اس سے پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے، کیا ہو رہا تھا، کیسے دینا ہو رہا تھا، کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عورت کی ٹانگیں اوپر تھی کہ نیچے تھی، لیٹے ہوئے تھے کہ کھڑے، یعنی نعوذ باللہ اتنی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے کہ کوئی شریف عورت کھڑے کھڑے وہاں ڈوب کے مر جائے۔ اس لیے اسلام نے اس کی گواہی نہیں رکھی کہ اس کی عزت کی حفاظت، کہ اس پر کوئی آدمی ایسی طنز نہ کر سکے۔ اچھا، دوسرا، اکثر وکیل جو ہے وہ الزام لگا، اور جناب یہ عورت جو گواہی دے رہی ہے، جج صاحب اس کا اس آدمی سے ناجائز تعلق ہے، تو آپ کا مقدمہ جیتے یا ہاریں، عورت کی عزت تو ہار گئی نا، اس کا مطلب یاری کا الزام لگ گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ ایسے گواہی دینے نہیں آئی، اسے ناجائز تعلقات ہیں اس کے۔ تو اسلام نے کہا 2 عورتیں۔ اچھا، 2 عورتوں پہ اکٹھا الزام لگ ہی نہیں سکتا کہ اس کا ناجائز تعلقات ہے، ناجائز تعلقات وہ تو دشمن ہوں، کٹھی کیوں آئے گواہی دینے کے لیے؟ وہ 2 عورتوں کا ناجائز الزام لگ ہی نہیں سکتا، اس لیے اسلام نے عورت کی 2 کی شہادت رکھ دی کہ اگر مجبوری ہے، کوئی اور نہیں ہے تو پھر عورت کی شہادت نہیں جائے گی، لیکن ایک نہ ہو تاکہ اس کی عزت پہ حملہ نہ ہو سکے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے 2 عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور پھر دونوں کٹھی ہو کے اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی آئی ہوئی ہے، وہ تو آپس میں دشمن ہے، وہ تو رقیب ہے، وہ کیسے کٹھے ہو کے گواہی دیں گی؟ تو اسلام نے عورت کی حفاظت کی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسلام میں جو عدل ہے نا جی، ایک سابق امریکہ کا صدر گزرا ہے، اس کی لڑکی نے ریسرچ کی اور اسلام پہ کتاب لکھی ہے۔ ہم تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں نا، مسلمانوں نے تو ریسرچ چھوڑ دی نا میرا بھائی، جب سے ہم نے تحقیق چھوڑ دی ذلیل ہو گئے، ورنہ پہلے جتنی تحقیقات ہیں وہ تو ساری مسلمانوں کی ہے۔ ابن سینا کون تھا، ابی حیان کون تھا، تبری کون تھا، یہ سارے مسلمان تھے جنہوں نے، آج بھی ابن سینا کی میڈیکل طب کے اندر کتابت القانون فی الطب پڑھائی جاتی ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کا مادہ ہی چھوڑ دیا ہے، بس لڑائیوں میں ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اس نے کہا وہ کافر ہے، اس نے کہا وہ کافر ہے۔ اگر خلاصہ نکالو تو سارے کافر ہیں، مسلمان ملک میں ہے ہی نہیں۔ اگر ساری پارٹیوں کے اشتہار اور فتوے سامنے رکھ لو تو کوئی ایک بھی مسلمان نہیں بچتا، سارے تو کافر ہو گئے۔ اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے جتنے مذاہب موجودہ ہیں، بدھ مت ہے، یدھ مت ہے، ہندو ازم ہے، سکھ ازم ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، بابیت ہے، بہائیت ہے، اور نے کہا ان سارے مذاہب پر میں نے تحقیق کی ہے، مطالعہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، کہ سب سے کھرا، سچا،
جامع، مانے، کامل، مکمل اور ہر کسی کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اگر مذہب ہے تو اسلام۔ اسی لیے ایک تاریخ میں واقعہ ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب صحابہ کا نام آئے کہہ دیا کرو رضی اللہ عنہ، جب کسی اللہ کے ولی کا نام آئے کہو رحمت اللہ، یہ ادب ہے۔ تو فارس سے جنگ ہوئی، ہرمزان جو تھا ان کا سب سے بڑا گورنر بھی تھا اور سپاہ سالار بھی تھا۔ اللہ نے مہربانی کی، بڑی طویل بات ہے، اور خدا کی رحمت سے وہ مسلمان کو فتح ہو گئی اور ہرمزان قیدی بن گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس قیدی کو لایا گیا ہم حیران ہو گئے کہ ریشم و دیباج کا لباس تھا، سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا تھا جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، سونے کا کمر بند اس نے باندھا ہوا تھا اور سونے کے کیس کے ساتھ اس کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی تھی، گلے میں قیمتی موتیوں کی مالا تھی۔ اسی حالت میں وہ حضرت عمر کی دربار میں آیا۔ حضرت عمر نے اس کو بڑے جلال سے دیکھا، سمجھ گیا وہ بھی گورنر تھا، بڑا آدمی تھا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین عمر بات سنو، جب تک میری بات نہ مجھے پتا ہے آپ مجھے قتل کریں گے، میں نے آپ سے دھوکہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میری سزا بہت ہے، لیکن میری بات سننے سے پہلے آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے شدید پیاس لگی ہے، پہلے پانی پلا دیں، اور یہ بھی وعدہ کریں کہ پانی پینے سے پہلے مجھے قتل نہیں کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ پانی پی لیں۔ جب پانی آیا تو اس نے گلاس زمین پہ پھینک دیا پانی کا۔ خود نے کہا حضرت عمر آپ وعدہ کر چکے ہیں جب تک میری بات نہ سنیں اور میں پانی نہ پی لوں اس وقت تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ میں پانی میں نے پھر گرا دیا، بات میں نہیں کرتا آپ سے۔ حضرت عمر چپ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہرمزان دیکھو تم نے ہر بات میں دھوکہ کیا، ابھی بھی دھوکہ کیا ہے، لیکن اسلام ہمیں دھوکے کی اجازت نہیں دے۔ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، جاؤ۔ جب کھڑا ہوا اس کے بعد اس نے کہا امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے سمجھ آ گیا کہ سچا مذہب اسلام، کہ دشمن کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے لیکن وعدے میں قائم۔ ہم تو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اسلام صحیح مذہب ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو ہرمزان مسلمان ہوا اور دل سے مسلمان ہوا، بعد میں وہ پکا مسلمان ثابت ہوا، تابعی بن گیا، صحابی کے ہاتھ میں اسلام لے آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسلام اتنا جامع، ماننے، کامل، مکمل۔ تو اس لڑکی سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ جب اسلام اتنا سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، کامل دین ہے، تم مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ تم تو مسلمان نہیں ہوئی ہو۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ اسلام تو ہے سچا مذہب، لیکن میں جب ان مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یا تو یہ مسلمان نہیں ہے یا پھر مسلمان ہونا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم بھی شراب پیتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں، ہم خنزیر کھاتے ہیں، یہ خنزیر کھاتے ہیں، ہم نائٹ کلب میں جاتے ہیں، یہ بھی نائٹ کلب میں جاتے ہیں، ہم ڈانس دیکھتے ہیں، یہ بھی ڈانس دیکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان میں ہم میں؟ ان لوگوں کو دیکھ کر میں اسلام نہیں لیا کہ ان کا عمل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ یا تو اسلام پہ چلنا مشکل ہے
یا پھر یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے لیکن عمل اس پہ نہیں ہوتا. ان کے کردار نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں مسلمان نہ بنوں. میں نے بھی ایک امریکن لڑکی اسلام لے آئی، اس کی تقریر میں تھا. وہ چونکہ مجھے بیچاری ملنے کے لیے بھی آئی تھی، اس کے کچھ اشکالات بھی تھے، سوالات بھی تھے، ہوتے ہیں. تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کی. سچی بات یہ ہے میرا تو سر جھک گیا، میں تو شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا مکی صاحب، اسلام میں جنت جہنم کے مسئلے ہیں، اسلام میں آخرت کی کامرانی کے مسائل ہیں، اسلام میں زندگی کے مسائل ہیں، موت کے مسائل ہیں، برزخ کے مسائل ہیں، آخرت کے مسائل ہیں. اتنے بڑے قیمتی چیزیں آپ کے مذہب میں موجود ہیں. ہم نے اگر سگریٹ بنائی ہے تو پوری دنیا میں پہنچا دی ہے. ہم نے اگر کافی بنائی ہے تو پوری دنیا میں کافی کافی کافی. اب دیہات میں بھی جاؤ تو کوفشینو مل جاتی ہے. ہم نے 7 اپ بنایا ہے، پیپسی بنائی ہے، کوکا کولا بنایا ہے، پورے دنیا میں پہنچا دیا. تو تم لوگوں نے جنت اور جہنم کے مسائل دنیا میں کیوں نہیں پہنچائے؟ قیامت میں خدا کو کیا جواب دو؟ انہوں نے کہا دیکھو میں مسلمان ہو گئی، میرا ماں باپ کافر ہو کے مر گیا، اس کے جہنم میں جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر جیسے آپ لوگوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے میرے ماں باپ کو بھی پہنچاتے، وہ بھی جہنم سے بچ جاتے. سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں. میں نے کہا بیٹی آپ ٹھیک کہتی ہیں، واقعی ہماری کوتاہی ہے. یہ تو ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے فلانے فلانے. شکر کرو کہ دنیا میں کوئی ایک جماعت تو ہے جس نے ہمارا ناک رکھا ہوا ہے. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بیچارے کو سارے عالم تھوڑے ہوتے ہیں. تو کوئی دکاندار ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ہے کوئی ہے، سب کو ساتھ لگا دیتے ہیں اور وہ بیچارے پگڑی بھی باندھ دیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں. مولوی تو نہیں بن جاتے نا، عالم تو نہیں ہوتے نا بیچارے سارے، عالم تو چند ہوتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں اگر کوئی بے لوث اور بغیر کسی طمع کے دین پہنچا رہا ہے تو صرف یہی ہے جس نے ہر جگہ جتنا انسان کے امکان میں تھا نا وہاں دین نے پہنچا. اور بدقسمتی سے ہم ان کی تائید نہیں کر سکتے بلکہ ہر وقت گلہ کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں کہ جی چلا لگاتے ہیں، وہ دیکھو جی فضائل اعمال کی ضعیف حدیثیں پڑھتے ہیں. یعنی ہم الٹا ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش میں ہیں. بھائی تم نکل پڑو میدان میں کام کرو. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ ہے کہ میں تو پوری دنیا میں الحمدللہ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں میں نہیں گیا. میں جہاں گیا ہوں نا جی ہر مسجد میں اگر اسلام پہنچا ہے تو ان کی وجہ سے. بالکل میں اللہ کے کعبے میں درس کر رہا ہوں. ہم تو یہ زمین بیچارے بنا آتے ہیں تو ہم وہاں جا کے پھول کھلا دیتے ہیں. زمین تو یہ بنا رہے ہیں، کلمہ تو یہ پڑھا رہے ہیں، سنت پر تو یہ چلا رہے ہیں. ہم جا کے پھر جناب بڑی پرجوش تقریریں بھی کراتے ہیں، جلسے بھی کراتے ہیں. تو اگر زمین نہ ہو تو ہم باغ کہاں لگائیں گے؟ اگر کوئی مسلمان ہی نہ ہو تو ہم باغ کہاں لگائیں؟ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اثرات ہیں. یعنی دیکھو یہاں ہم مکے میں رہتے ہیں، ہماری اولادیں تہجد نہیں پڑھتی. میں نے یورپ میں ان گھروں میں دیکھا ہے کہ ان کی ماڈرن لڑکیاں اور بالکل اسکرٹ پہنے والی لڑکیاں لیکن تہجد کے وقت پورا لباس پہن کے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں. یہ اس جماعت کی برکت ہے کہ جو ان سے جڑ گیا انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا، راستے پہ لگا، صراط مستقیم پہ لگا دیا. سود کھاتا تھا، سود چھوڑ دیا ہے.
بے نمازی تھا، نمازی بن گیا ہے. دیکھو اقرار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھی ہم اس جماعت کے ساتھ کبھی نہیں گئے، ہم نے تو 3 گھنٹے بھی لگائے، 3 دن تو بڑی بات ہوتی ہے. لیکن جو سچی بات ہو انسان کو ماننی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے. محض اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ شہادت عدل سے دو، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ کرو عدل سے برابر کرو. اچھا جی ایک لڑکا نافرمان ہے، آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کو آگ کر دو، یہ انگریزی قانون ہے آگ کرنا. اسلام میں آگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں. تمہارا لڑکا ہے، برا ہے، برا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے. ہو سکتا ہے وہ برا ایک دن اچھا بن جائے اور اچھا ایک دن برا بن جائے، پھر کیا کرو گے؟ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ دلوں کے بدلنے والی تو اس کی ذات ہے نا. وہ چاہے تو برے جو ہیں وہ بھی اچھے بن جائیں. یہ بڑے بڑے جو تم نے نام پڑھے ہیں نا، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، اور یہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے امیر المومنین، ان کی ابتدائی زندگیاں بڑی عجیب تھی، لیکن جب پلٹا کھایا تو اس مقام پہ پہنچ گئے. اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کے لیے، قوامین للہ، خالص اللہ کے، لالچ نہ ہو، عدل ہو. اسی طرح یاد رکھیں کہ بادشاہ عزد الدولہ کے زمانے میں ایک آدمی نے، اس کے پاس بڑی جائیداد تھی، بڑے ہیرے موتی جواہر پیسہ دینار درہم. اس نے سوچا میں سفر پہ جا رہا ہوں تو اس کو کہیں امانت رکھ دوں. اس نے سوچا کہ علاقے میں جو قاضی ہے نا، چیف جسٹس ہے اس ملک کا، وہ بڑا نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. اس کی خدمت میں گیا اور کہا کہ حضرت میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے پاس کافی جائیداد ہے، یہ میری امانت رکھنے پر. میں ٹھیک ہے، صندوق میں بند کر کے میرے گھر میں لے آؤ اور فلاں جگہ رکھ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ رکھ کے چلا گیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ راستے میں جانے کے بعد اس کے دشمنوں کی لڑائی تھی کسی سے، یہ بھی بیچارہ لڑائی کے جھگڑے میں آ گیا، پکڑا گیا اور انہیں قید کر دیا. اور اس قید میں اس کے 5 سال گزر گئے غریب کے، اور مشقت اور محنت اور مزدوری، اس کی تو شکل ہی بدل گئی. بڑی مشکل سے نجات ملی، واپس اپنے ملک میں پہنچا تو اس نے قاضی صاحب سے جا کے ملاقات کی کہ حضرت میں تو مصیبت میں آ گیا تھا اور اتنا عرصہ قید رہا، اب میں چھوٹ کے آیا ہوں تو میری امانت آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، امانت کیا تھی، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ قاضی ہیں، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ میری امانت. ہم نے کہا میں جانتا ہی نہیں تمہیں، بھاگ جاؤ. اس کا ایک آدمی سے تعلق تھا، اس نے کہا کہ تم فلاں وقت میں آ جانا. تو بادشاہ جو ہیں ہمارے عزد الدولہ، وہ باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں تفریح کے لیے، وہ موقع ہوتا ہے میں تمہیں پیش کر دوں گا، ان کو درخواست کر. بہرحال وہ پیش ہو گیا، بتایا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آؤ. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو رول گیا، میرے پاس تو کھانے کا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کھانے کا تمہیں مل جائے گا، تم 1 ہفتے کے بعد آنا، تمہارا فیصلہ کریں. اور جب بادشاہ ہے 1 ہفتے کے بعد اس کو کیا یاد رہے گا اور کون میرا فیصلہ کرے گا. مایوس ہو کے گھر آ گیا. انہوں نے کچھ پیسے دے دیے کھانے پینے کے لیے. بادشاہ نے اپنے قاضی کو بلایا اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت برحق ہے، مجھ پہ بھی موت آئے گی،
میرے بعد میرے بیٹے جو ہیں یہ وارث بنیں گے اور یہ تخت پہ بیٹھیں گے، اور مجھے یقین ہے میری بیٹیوں کو یہ حصہ نہیں دیں گے۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ جائیداد الگ کی ہے، تقریباً 40-50 صندوق ہیں ہیرے جواہرات موتیوں کے بھرے ہوئے، اور مجھے اور کسی پر اعتبار نہیں ہے، آپ پر اعتبار ہے کہ اپنے پاس امانت رکھ دیں، اپنا گھر کا تہخانہ خالی کرائیں، صاف کریں، اور میں رات میں وہ پہنچا دوں گا 2-3 دن کے بعد، اور میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو اس ترتیب سے آپ نے دینا۔ قاضی صاحب نے کہا چلو شکر ہے الحمدللہ، یہ بادشاہ کی دولت بھی میرے پاس آ گئی، اس کے مرنے کے بعد کس نے دینی ہے؟ چلو یہ 40-50 صندوق بھرے ہوئے اور پھر بادشاہ کے جواہر موتی، انہوں نے کہا جی بالکل آپ اطمینان کریں۔ ہفتہ گزر گیا، وہ بندہ پھر آ گیا بادشاہ، انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا اب تم جا کے قاضی صاحب سے اپنی امانت مانگو، اور انکار کرے تو زور زور سے شور مچانا شروع کر دو، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا جی بات، انہوں نے کہا حضرت وہ تو نہیں، انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ وہ آیا قاضی کے پاس، انہوں نے کہا مہربانی کرو قاضی صاحب میں رل گیا، میں غریب برباد ہو گیا، کھانے کو نہیں ہے، میری امانت دو۔ میں نے کہا کون ہے تم بکوا؟ انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ قاضی بنے بیٹھے ہو، اتنی بڑی داڑھی لمکا رکھی ہے تم نے۔ جب شور کیا تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ بھی یہ بات اڑتے اڑتے کہیں بادشاہ تک نہ پہنچ جائے، پھر وہ تو امانت نہیں رکھے گا نا۔ وہ تو کہہ گئے تو بے ایمان ہے قاضی صاحب۔ اور کہا اچھا شور نہ کرو، کل رات آ جانا۔ وہ دوسری رات گیا، اس نے کہا دیکھو یہ تمہاری امانت یہی ہے، کہا ہاں بس یہ سنبھال لو اور جاؤ، سب کچھ دے دیا۔ وہ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی سب کچھ بھی مل گیا۔ انہوں نے کہا وہ بڑے کی لالچ میں آ کے تمہاری چھوٹی دولت واپس کر دی ہے اس نے۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو 40 صندوق کی لالچ دی تھی نا، تیرے 4 صندوق تھے وہ تو ملنے تھے تمہیں۔ اور نے پکڑا قاضی کو جیل میں ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے سزا بھی سنا دی۔ انہوں نے کہا تم قاضی ہو، اس طرح تم کرتے ہو؟ خیانت کرنے والا قاضی کیسے بن سکتا؟ جھوٹی گواہی والا قاضی کیسے بن سکتا؟ تو اس لیے ہمیں حکم ہے قوامین اللہ، جب کھڑے ہوں تو اللہ کے لیے کھڑے ہوں اور گواہی دیں شہداء بالقسط۔ قسط کا معنی کیا ہے؟ عدل۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ بالکل وزن برابر ہو، اور یہ نہ ہو کہ ایک پلڑا ادھر جھک جائے یا یہ پلڑا ادھر جھک جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ تم ہر حال میں انصاف کی گواہی دو، جور اور ظلم کی گواہی نہ دو۔ واللہ اعلم۔ لا حول ولا قوة۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہتا ہے جو آدمی بغض رکھے اس کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو آپ لوگ دعا بھی نہیں کرتے یار، دعا تو پیسے نہیں لگتے، دعا کیا کرو اللہ شفا دے دے، کوئی ہمت سے ہم کام کر سکیں، جرأت سے کام کر سکیں اللہ کے دین کا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوری توجہ سے سنیں۔ امام شافعی ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے۔ یہ تو آج کل ہے نا کہ ہمارا ذرا مسئلہ مخالف ہو یہ کافر ہو، وہ کافر ہو، یہ کافر ہو۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بغداد میں آئے، لا حول ولا قوت۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا حول انا للہ وانا الیہ راجعون. بغداد میں اس مسجد میں تشریف لائے جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے اور ساتھ ہی ان کی قبر تھی. لا حول ولا قوة الا باللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی امام نہیں بنتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. کسی شاگرد کو آگے کر دیا, کسی اور عالم کو آگے کر دیا, خود بھی پڑھا تھا. امام کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. اس دن انہوں نے یہ کیا کہ جو ہی اذان ختم ہوئی فوراً مصلی پہ آ گئے. نماز پڑھائی, لوگ بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ آج امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو نماز نہیں پڑھاتے, آج کیا شوق ہوا؟ انہوں نے فرمایا بھائی مجھے ابو حنیفہ کی قبر سے حیا آئی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی پہ فاتحہ نہیں ہے. اگر میں مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو امام کی مخالفت کرتا ہے, اس لیے میں امام بن گیا. امام میں تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے, امام تو سب کے نزدیک فاتحہ پڑھے گا. یہ ادب تھا کہ اپنے مسلک کو بھی قائم رکھا, لیکن امام صاحب کی بھی رعایت کی. ہمارا تو کسی مولوی سے جھگڑا ہو مسجد میں نہیں آنے دیتے. بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتا ہے. امام صاحب نے فرمایا بیٹا قرآن میں ہے والسابقون السابقون من الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. امام صاحب نے فرمایا بیٹا دیکھو قرآن نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے, اچھی طرح سمجھ لو. ایک جماعت جو ہے مہاجرین کی ہے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف, اور دوسری جماعت ہے انصار مدینے میں رہنے والے جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا. فرمایا بیٹا اب نہ تو ہم مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں, وہ تو زمانہ ہی گزر گیا تھا. اب ہم مہاجرین میں بھی شامل نہیں ہو سکتے ہیں, سیدھی بات ہے, اب کیسے ہم مہاجر بنیں گے, اور انصار میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. تو باقی ایک جماعت ہے قرآن میں والذین اتبعوہم بإحسان, جو ان دونوں کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرے. ان 3 پہ اللہ راضی ہے. پر میں مہاجر نہیں بن سکتے, انصار نہیں بن سکتے, تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو بن جاؤ گے. انہوں نے کہا اگر والذین اتبعوہم سے نکل جاؤ گے تو پھر کافر ہو جاؤ, کیونکہ جماعتیں ہی 3 ہیں, چوتھی تو جماعت ہی نہیں. اور اسی طرح میرے مدنی پاک کی محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی, فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھنا. لا تتخذوهم من بعدی غرضا, میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کو تیروں کا نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبهم فبحبی احبهم, جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم, جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے فبغضی ابغضهم, وہ میرے بغض سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے. ومن آذاهم, اور جو ان کو گالی دے تبرہ کرے ایذا پہنچائے فقد آذانی, اس نے مجھے ایذا پہنچائی ہے.
ومن آذانی، اور جو مجھے ایذا پہنچائے، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی ہے، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم ایسے لوگ دیکھو جو میرے صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر۔ تو بہرحال بغض صحابہ دراصل بغض نبی ہے، ورنہ صحابہ سے کیا دشمنی ہے؟ اصل بغض نبی ہے، حب صحابہ حب نبی ہے، حب اہل بیت حب نبی ہے، بغض اہل بیت بغض نبی ہے۔ تو آگے تیری مرضی ہے، مسئلہ تو بڑا واضح ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار 1400 سال گزر گئے، تمہارے یار تو اچھے ہیں، نبی کے یار نعوذ باللہ برے ہیں۔ یعنی نبی کو اچھے یار بھی نہیں ملے، اچھی بیوی بھی نہیں ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ کرو، استغفار کرو، دل میں بغض ہے نکالو۔ طواف کا سنت طریقہ یہی ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں اور ایک چکر وہیں حجر اسود پہ آ کے پورا ہوگا۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے مسح کریں، نہ ملے تو چلے جائیں۔ حرم پاک کے حدود تھوڑا مکہ حرم ہے، یعنی یوں دیکھو کہ عرفات تک حرم ہے، ادھر مسجد عائشہ تک حرم ہے، جیلانہ تک حرم ہے، شمیسی تک، سارا حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، اس میں ہر نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ اگر گھر سے وضو کیا، سنت بھی پڑھ لی، مسجد میں آ پھر تحیت المسجد پڑھ لیں، کوئی منع نہیں۔ میں بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اتنا لمبا تجھے یاد نہ ہو سکے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، جتنی زیادہ استغفار پڑھو گے اللہ جلدی رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ مخالفین جو ہے وہ جادو ٹونے کرتے ہیں، علاج سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سنا کرو، پانی پہ دم کر کے پیا کرو۔ ہم نے میاں بیوی نے 3 دن پہلے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، حجامت نہیں بنوائی، بیوی نے بھی تھوڑے بال کاٹے۔ جس نے حجامت نہیں بنوائی وہ حجامت بھی بنوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے احرام ضروری ہے، جب بالغ ہی نہیں تو کوئی احرام ضروری نہیں۔ مکہ میں ہم آئے ہیں 10 دن کے لیے، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، اپنی پڑھو تو قصر پڑھو گے، باقی سنت نفل معاف ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ عمرہ جو تیرے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہو، ہر آدمی کے لیے نہیں۔ طواف بھی ہر آدمی کے لیے نہیں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کریں۔ رفع یدین جو کرتے ہیں الحمدللہ ان کی نماز بھی صحیح ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے، اس لیے جھگڑے میں نہ پڑے۔ نہ کرنے والوں کے پاس بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور تمام کتابیں جتنی حدیث کی ہیں ان سب نے رفع یدین کرنے کا بھی باب باندھا ہے، اس کے فوراً بعد نہ کرنے کا بھی باب باندھا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ جو باب بعد میں ہے وہ نسخ ہے۔ حضور پاک نے رفع یدین کی بھی ہے، نہیں بھی کی ہے، اسی لیے عبداللہ ہم سے فرمایا کہ لا اصلی بکم، میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو حضور نے پڑھائی تو آپ نے رفع یدین نہیں کی۔ بھائی 1 لاکھ تو بتا دیا نا، اشراق کے 4 نوافل کریں۔ ہاں اگر حرم میں یا مسجد میں نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں، تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں یا خاموش رہیں،
جب سورج نکل کے اونچا ہو جائے اب 2 رکعت پڑھو یا 4 رکعت تو ایک کامل عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہاں جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروع، یہ اشراق نماز کا وقت نہیں ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے۔ نماز کا وقت اس سے 15 منٹ 20 منٹ بعد ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بابا جی مدینے سے احرام کے بغیر آ گئے، پھر ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، وہ جناب نہیں ہوا، دوبارہ مدینے جا کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ یہ ہوٹل والا عمرہ تو ہم نے ابھی سنا ہے آپ سے کہ ہوٹل سے بھی کوئی عمرہ ہوتا ہے۔ دو عورتیں ہیں 3 مرد ہیں، طواف کیا، صفا مروانی دوڑے، پتہ نہیں تھا، انہوں نے پوچھا بھی نہیں بس، اور اس کے بعد سر مڑا، ایک ایک بکری دم دے انشاءاللہ آئندہ پوچھ کے آئیں گے۔ جب 400 ریال کی بکری دو گے نا اور 400 کو ضرب دو گے انشاءاللہ 26-27 روپے سے، اگلے سال مجال ہے تمہیں مسئلہ بھولے، اللہ نے اسی لیے جرمانہ رکھا ہے نا۔ کہہ جی کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیے، مستحب ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ میں نے پچھلے ہفتے کچھ گندم خرید کر لی تھی، میرا بھائی اگر اس علاقے میں قحط ہے، لوگ گندم کے محتاج ہیں، پھر ذخیرہ نہیں کر سکتے، فوراً بیچو، اگر ملتی ہے تو رکھ سکتے ہو۔ میں نے انڈیا سے احرام باندھا، جتنے میں سامان میں عطر کی بوتل رکھی تھی، ہاتھ لگ گیا، خوشبو لگی، میں نے ہاتھ کو دھو دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی جرمانہ نہیں۔ حیض والی عورت حرم میں بالکل نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ مسئلے جو پوچھتے ہو، تمہارے اپنے ملک میں اگر عورت کو حیض ہو تو مسجد جاتی ہے، تو وہاں نہیں جاتی، یہاں جائز ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے ایسے مسائل پوچھنے کا؟ یہ تو کامن سینس، ہر آدمی کو پتا ہے بھی حیض والی عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ جب تمہارے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی تو مسجد الحرام میں کیسے آ سکتی ہے؟ والدہ طواف کرنے کے بعد بچھڑ گئی، شام کو ہوٹل ملی، ان نے صفا مروہ کے 7 چکر نہیں لگائے، بہرحال ایک دم پڑ گئی۔ 21 دن کا پیکج ہے، 7 دن ہم مکے میں ہیں، 12 دن مدینے میں، نماز کا سر ہی پڑھیں گے اگر اکیلے پڑھو۔ لیکن یار مکے مدینے بھی آ کر تم اکیلے نماز پڑھو گے، کوئی کچھ لحاظ تو کرو، یہاں بھی تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے تو پھر کہاں آئے گا؟ ایک ہے مجبوری ہے، انسان ہے، نیند آ گئی نہیں کھلی وہ قصر پڑے گا، لیکن یہ تو تھوڑا ہے کہ تم مکے مدینے میں رہ کر بھی جماعت سے نماز نہ پڑھو۔ کہتے جی کہ بیوی عمرے کرنے کے بعد اپنے خاوند کے سر پہ اس طرح پھیر سکتی ہے، روز پھیرتی ہے، تو آج پھیر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ سارے سر منڈوا کے بیٹھے ہیں، میں مان لیتا ہوں، یہ مانتے نہیں، بالکل جناب پھیر سکتی ہے اس طرح۔ اگر عمرے کے بعد حلق سے پہلے وضو ٹوٹ جائے کوئی ضروری نہیں، بہتر ہے کہ وضو سے حلق ہو، نہ ہو وضو تو نہ ہو۔ عمرے کے طواف کے دوران کوئی چیز کھا لیں جیسے کھجور وغیرہ، کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت ہو۔ میں قطر سے جہاز پہ آیا، احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور دم بھی پڑ گئی۔ یہ تو ہل کا عمرہ ہے،
آپ کو تو وہاں اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے تھا. اب بھی مدینہ شریف چلے جاؤ اور مدینہ شریف سے عمرہ کر لو. مدینہ منورہ بھی میقات ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی جائز ہے. اگر نماز جنازہ میں تم گالیاں دیتے رہے ہو تو بعد میں دعا مانگو. اور اگر نماز جنازہ میں دعا کرتے رہے ہو تو پھر مولوی کی دعا کا کیا اعتبار ہے جب حضور والی دعا ہم نے کر دی. نماز جنازہ تو ہے ہی دعا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. کیا ہے؟ اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد. اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم واجعلہم فی الفردوس الاعلی. اللہم بدل دارہم خیرا من دارہم بدل اہلہم خیرا من اہلہم. یہ کیا ہے؟ تو نبی والی دعا کے بعد اس پر اعتبار نہیں. اب مولوی اور دعا کرے گا. بالکل بدعت ہے جنازے کے بعد دعا. بہن بھائی کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے, حج پہ آ سکتی ہے. بھائی اس کا محرم ہے. محرم کا معنی یہی ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو. تو بھائی سے نکاح حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں شرک اور بدعات کی جڑیں بہت گہری ہیں. بہرحال جڑیں گہری ہیں. تم قرآن پڑھ کے اللہ کی توحید بیان کرو, سب جڑیں کٹ جائیں گی. جا الحق و وضحق الباطل. مکے سے زیادہ گہری ہوں گی. جہاں ابو جہل تھا, جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے, پھر یہیں سے توحید کا نور چمکا ہے کہ نہیں چمکا ہے. ڈرو نہیں, توحید پہ ڈٹ جاؤ. بس مار تو کھانی پڑے گی لیکن کام بن جائے گا. میرے بھائی پہ قرض ہے, اس کے لیے استغفار. اس کو کہو کہ روزانہ 2000 دفعہ کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے. انشاءاللہ قرض اڑ جائے گا. نیت بھی کرے کہ میں نے دینا ہے. کہتے جی کہ یہاں جو مرغی کا گوشت ہے جو باہر سے آتی ہے وہ نہ کھائیں. جو اس ملک میں ذبح ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یار 5-10 دن کا پیکج ہے. مرغی نہیں کھاؤ گے مر جاؤ گے. سبزی کھا لو, گزارا کر لو. کیوں مشکوک چیزیں کھاتے ہو؟ دیکھو نا, باہر کا گوشت ملتا ہے 8 ریال کلو, اور اگر یہاں کا گوشت لو تو وہ ملتا ہے 32 ریال کلو. تو کون سا ہوٹل والا 32 والا لے کے کھلائے گا آپ کو؟ وہ 8 والا کیوں نہ لے؟ اس لیے احتیاط کرو. اگر بہت زیادہ شوق ہے جا کے مرغی خریدو, خود ذبح کراؤ, پکاؤ, مزے کرو, کھاؤ. گزشتہ کئی دنوں سے مجھے نیند نہیں آ رہی. ایک تو اسی نیت سے زمزم پیو. ماء زمزم لما شرب لہ, جس نیت سے پیو گے انشاءاللہ کام. اور دوسرا سورۃ الکہف میں ایک آیت مبارک ہے, وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اس آیت کو رات کو پڑھتے پڑھتے لیٹ جاؤ بستر پہ, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اگر بھائی نے اپنی بہن کو زمین کی رقم جو ہے مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق دے دے, جائز ہے, لیکن وہ بھی تو بیچنا چاہے نا. اس سے پہلے پوچھو کہ بھئی تم بیچنا چاہتی ہو, آج مارکیٹ ریٹ یہ ہے, پیسے لے لو. اگر وہ کہ ہمیں نہیں بیچتی تو پھر آپ جبر تو نہیں کر سکتے کہ بیچے. مارکیٹ ریٹ سے دے کے جان چھڑانا چاہتا ہے, زمین نہیں دینا چاہتا بہن کو. آپ جناب اس سے کہیں وہ بیچنے پہ راضی ہے, بیچ دو, کوئی بات. کیونکہ اللہ ان تراض, قرآن کہتا ہے بے شرا میں لازمی ہے کہ دونوں راضی ہو. راضی نہ ہو تو پھر بے شرا کیسے ہوگی؟ بہرحال یہ تو کوئی اچھا جی انشاءاللہ. بہرحال میرے پاس تو کہاں سے
اچھا تو انشاءاللہ میں پڑھوں گا، گھر میں ان سے کہیں کہ بعد میں وہ ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے مجھ سے جواب جو ہے وہ پوچھ لیں انشاءاللہ، اور صحت کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں۔ اگلے دن کوئی کتابیں دے گیا تھا تو پھر آپ نے پہنچایا ہی نہیں، ابھی دیا کل دیا تھا؟ اچھا چلو محفوظ رکھو اس میں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما، اور یا اللہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔